ہمارے شان کے لائق نہیں ہے کہ میں اس طرح بچہ بگانا اور گٹیا باتوں کا جواب دے دوں. شیخ صاحب آپ کو نہیں معلوم؟ اور میری طرف دیکھو نا یار, میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اجل معلق اجل محتوم کا پتہ آپ کو نہیں پتا؟ جواب نہیں دے رہا بھائی, میں پوچھ رہا ہوں, میرا ٹائم ہے, جواب دے دو. کہہ دو مجھے نہیں آتا. کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بولیں. اور بھائی آپ کو پتہ, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, اجل معلق اجل محتوم کا پتہ نہیں پتا آپ کو؟ جی آپ بات کریں. جی جی کہتا بات کے حوالے سے کیا نہیں, بات میرے سوال کا جواب دے دو. آپ کو پتہ ہے یا نہیں ہے؟ جی جی پتہ ہے, آپ بتائیں آگے. اس کا فرق پہلے بتائیں. اللہ یاری صاحب بالکل راہ فرار اختیار کر چکے, اور ان کی آج زبان ساتھ نہیں دے رہی. جو موضوع انہوں نے طے کیا تھا اس موضوع کو بتانے کے حوالے سے غلط بیانیاں کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی موضوع یہ ہے کہ اہل بیت کو کافر کون کہتا ہے, جبکہ یہ ان کا جھوٹ ہے, جھوٹ ہے, جھوٹ ہے. موضوع یہ نہیں ہے. موضوع یہ ہے کہ شیعہ مذہب کے مطابق, ان کے اصولوں کے مطابق معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اہل بیت کافر بنتے ہیں, ان کا ایمان ثابت نہیں. موضوع یہ ہے. اور یہ موضوع کیا بتلا رہے ہیں کہ جی اہل بیت کو کافر کون کہتا ہے؟ یہ موضوع ہی نہیں ہے. ایک بندہ جو موضوع سے راہ فرار اختیار کرے نا, پوری دنیا اس کو یہی کہتی ہے. نہیں مانا بھائی. انہوں نے تقیتن کی بات کی ہے کہ تقیتن انہوں نے اس طرح کیا. ٹھیک ہے, تو تقیتن تو کفر ہوا نا. تقیتن ان کے مذہب, ان کے مسلک اور ان کی معتبر کتابوں کے حوالے سے. جو تقیہ سے کرے وہ کفر ہوتا ہی نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں اس طرف, یہ کہتے ہیں کہ جی دکھاؤ اقرا مکرہن بیت نہیں کی. میں نے مالی کا حوالہ دیا تھا, ان کو وہاں پڑھتے ہوئے موت پڑتی ہے, موت. آج اپنی کتاب کی طرف نہیں جاتے کہ نہیں جی میں وہاں جاؤں گا تو پھنس جاؤں گا, وہاں نہیں جانا. مالی کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پہ فرمایا کہ جی میں نے بیت اس طرح کی جس طرح لوگوں نے بیت کی, اور یہ خود تسلیم کر چکے ہیں کہ لوگوں نے بغیر اقرا کے بیت کی تھی, اس وجہ سے وہ مرتد ہوئے. تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت علی بھی مرتد ہوئے ان کی اصول کی معتبر کتاب کے حوالے سے. ٹھیک ہے, حضرت علی خود کہتے ہیں تصریح دکھائیں کہ رضا کے ساتھ بیعت کیا نا شیخ صاحب. بیعت کی جس طرح لوگوں نے بیعت کی, وہ تصریح نہیں ہے, تصریح دکھائیں کہ انہوں نے رضا سے دل سے بیعت کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس بات کو ناپسند سمجھتا ہوں. میوٹ اپنی آواز کھول دو بھائی, تمہاری آواز میوٹ ہے. آواز بند ہو گئی ہے. یہ میری آواز بند کی جا رہی ہے. یہ ذرا علیاری صاحب, کوئی نہیں بند کر رہا, کوئی بند نہیں کر رہا. یہ کون بند کر رہا ہے؟ پھر میں تو نہیں کر رہا بند, ایکسیڈنٹلی آپ نے خود کیا ہوگا بھائی. میں تو بند نہیں کر رہا نا یار, میں تو بند نہیں کر رہا, مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں آپ. انٹرنیٹ اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہے, آپ لوگ ٹھیک رہیں بس. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. امالی کے اندر آوان صاحب بالکل واضح حضرت علی نے فرمایا کہ جی میں نے اسی طریقے سے بیعت کی جس طرح لوگوں نے بیعت. ہاں, اور یہ بھی کہا کہ میں اس بات کو ناپسند سمجھتا ہوں کہ امت کے درمیان, مسلمانوں کے درمیان تفریق ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق کی بیعت کی بغیر اقرا کے, حضرت عمر کی بیعت کی بغیر اقرا کے, حضرت عثمان کی بیعت کی بغیر اقرا کے, اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت علی چوتھے نمبر پر خلیفہ بنے, چوتھے نمبر پر بنے نا, کیا وہ بھی مکرہن بنے؟ وہ بھی مکرہن بنے کہ نہیں جی مجھے قتل کر دیں گے, میں جو ہے نا وہ خلیفہ بن جاتا ہوں. تو چوتھے نمبر پہ خلیفہ بنے. بقول شیعہ مذہب کے اللہ نے, نبی نے ان کے لیے نص رکھی تھی کہ جی وہ نبی کے بعد خلیفہ ہیں بقول شیعہ مذہب کے. تو حضرت علی نے چوتھے نمبر پہ خلیفہ بن کے بھی اس نص کی مخالفت کی, اور نص کی مخالفت پر انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا, بے دینی کا فتویٰ لگایا, ارتداد کا فتویٰ لگایا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہوں نے فتویٰ لگایا, اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں. موضوع سے ہٹ کے بات کرتے ہیں, موضوع سے ہٹ. پھر اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ جی کراہت مکرہن بیت نہیں کی, یہ دکھاؤ. امالی کا میں نے حوالہ دیا, یہ کہتے ہیں انہیں قتل کا ڈر تھا. عجیب ہے نا, شیعہ مذہب قتل کا ڈر تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیعہ مذہب, شیعہ معتبر کتابیں مانتی ہیں کہ ان کو علم تھا کہ میری وفات کب ہوگی. اللہ یاری عوان صاحب ذرا آپ یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے گا اور توجہ دیجئے گا, اور عوام بھی سنیں کہ شیعہ مذہب کے مطابق ان کے ائمہ کو غیب کا, مستقبل کا علم ہوتا ہے, اور اپنی موت کا علم ہوتا ہے, اور اپنی اختیار کے ساتھ مرتے ہیں. انکار کریں گے, حوالہ پیش کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو ان کے بقول, ان کے شیعہ مذہب کے معتبر روایات کے بقول حضرت علی کو پتا تھا کہ میری وفات کب ہے, یعنی انہیں پتا تھا کہ میری وفات نبی کے وفات کے بعد ابھی ایک دم نہیں ہوگی بلکہ 30 سال تک میں زندہ رہوں گا. یہ خود حضرت علی کو پتا تھا, روایت موجود ہے, کہیں گے تو دکھا دوں گا. ٹھیک ہے, تو ان کو موت کا ڈر کس طریقے سے ہو گیا جو یہ موت کا ڈر لے کر آ رہے ہیں؟ معلوم ہوا ان کو موت کا ڈر تو نہیں تھا. اس سے بڑھ کر میں ان کی کلپ دکھاؤں گا اگر یہ کہیں گے تو. احتجاج تبریسی کے اندر یہ خود کھول کے روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت خالد نے بقول شیعہ مذہب کی ایک روایت بنائی ہوئی ہے کہ ان کو انہوں نے تیار کیا ابوبکر صدیق نے ان کے قتل کے لیے. حضرت علی کے مسجد میں آئے حضرت علی نماز پڑھنے, لیکن انہوں نے ارادہ تبدیل کر دیا. حضرت علی نے پوچھا خالد سے کہ خالد تو کیا چاہتا تھا؟ کہا میں آپ کو قتل
کرنا چاہتا تھا. حضرت علی نے فرمایا تو قتل کر سکتا تھا مجھے؟ کہا کہ ہاں. نے فرمایا کہ نہیں، تو وہ نہیں جو مجھے قتل کرنے والا ہے. حضرت علی کو تو اپنے قاتل کا بھی پتا تھا. ابن ملجم کے بارے میں انہوں نے بتایا، خود انہوں نے پڑھی ہے وہ روایت، انہوں نے پڑھی ہے، ان کو پتا تھا کہ مجھے کون قتل کرے گا. اور پھر یہ خود کہتے ہیں کہ حضرت علی نے خالد کو کیا کیا. آوان صاحب ذرا سنیے گا. یہ خود کہتے ہیں کہ حضرت علی نے خالد کو ان 2 انگلیوں سے اٹھایا، 2 انگلیوں سے اٹھایا اور یوں پھینکا، یوں کوئی ان کو چھڑا نہ سکا، کوئی بیچ میں نہ آیا. یہ خود پڑھتے ہیں احتجاج تبریزی سے روایت. اور آج کہتے ہیں کہ وہ مجبور تھے. آج کہتے ہیں کہ وہ مجبور تھے. ان کو کیا مجبوری تھی؟ ان کو کوئی مجبوری نہیں تھی. وہ شیعہ مذہب کے معتبر روایات کے مطابق کوئی مجبوری نہیں تھی. انہوں نے بغیر اقرا کے بیعت کی. یا تو حضرت علی اپنے آپ کو خلیفہ تسلیم ہی نہیں کرتے تھے، ماننے اپنے آپ کو امام تسلیم ہی نہیں کرتے تھے، انہوں نے بیعت کی اور تبھی وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. یعنی میں مسلمانوں میں تفریق نہیں دیکھنا چاہتا. باقی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو حوالہ پیش کیا ہے، میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ بھائی موضوع پہ رہ کر بات کروائیں ان سے، اور میرے سوالوں کا جواب لے کر دیں. میرے سوالوں کا جواب نہیں دے رہی ہے. شیخ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا آپ نے سوال کا جواب دے دیا بھائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیسے جائز ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بادشاہ کے لیے بیچ دے؟ ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس آپ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں، لیکن سب لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کہیں گے اکراہ کی صورت میں. ڈر تھا ان کو کہ بھائی یہاں پر ان پہ کوئی مصیبت نازل ہوگی، اسی لیے انہیں کوئی شخص اپنی بیوی کو نہیں بیچتا. ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ نے خود اور قرآن کی آیت میں نے دکھا دی کہ جب اکراہ ہو تو وہ کوئی ہر چیز جائز ہو جاتا ہے. جب آپ کو کوئی شخص مجبور کر لیتا ہے کہ آپ اللہ کو گالی دے دیں، میں نے قرآن کی آیت دکھا دی، بخاری دکھا دی. آپ نے کس کا جواب دے دی؟ اسے ایک کی بھی آپ نے جواب نہیں دیا. آپ لے کے آئے وہ روایات، امالی کی جو روایت ہے میں نے اس کا جواب دے دی. اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے طرق سے نہیں ہے. آپ اگر کہتے ہیں اہل بیت علیہ سند پڑھیں، دکھائیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے حدیث کو نقل کیا. یہ مخالفین کے طریق سے ہے. ہماری کتابوں میں مخالفین کے احادیث ہے، وہ ہم پہ حجت نہیں. دوسری بات، امالی کے حدیث میں یہ نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے رضا رغبت سے بیعت کیا. آپ تصریح دکھائیں کہ رضا رغبت ہے. جس طرح آپ لوگوں نے بیعت کی میں نے بیعت کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی مرضی سے بیعت کیا. اگر اس دنیا میں بہت طرح ہوتا ہے کہ آپ نے بھی بیعت کی، میں نے بھی بیعت کی. آپ نے جو ہے بیعت کی ہے وہ مثلا رضا سے بیعت کی ہے، میں نے عدم رغبت سے بیعت کی ہے. آپ نے رات کو بیعت کی، میں نے دن کو بیعت کیا. یہ بہت ہوتا ہے اس طرح. جس طرح کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شکل سے وہ مساویہ ہے. یہاں تک کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اس بیعت میں وہ خود راضی تھے، بلکہ اسی کے پہلے لفظ یہ ہے کہ تم لوگوں نے ابو بکر سے جا کے بیعت کی اور مجھ سے دوری اختیار کی، مجھ سے آپ لوگ منحرف ہو گئے، میری بیعت کو آپ نے توڑ دیا. انہوں نے خود اسی کے پہلے فقرے تھے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام وہ مالک اپنی اسی روایت میں کیسے امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے ہی بیعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امام بنایا تھا وہ اس کے مخالف ہوں؟ اس میں مالی کی جو روایت ہے آپ چالاکی سے کام لے رہے ہیں. یہ بچگانہ باتیں ہیں. دیکھیں یہ باتیں آپ انٹرنیٹ میں کسی بچے سے کسی فورم میں بات کرنا نا، وہ ہمارے شان کے لائق نہیں ہے کہ میں اس طرح بچہ بگانا اور گھٹیا باتوں کا جواب دے دوں. اچھا، جہاں تک آپ یہ لے کے آئیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کو خوف کا قتل کا خوف تھا، دیکھیں ایک تو یہ بات ہے کہ ان کو یہاں پہ فساد کا خوف تھا اور اپنے قتل کا بھی خوف تھا، لیکن آپ کہتے ہیں ان کو اپنے موت کا علم تھا. دیکھیں میرے بھائی، کیوں آپ بھول جاتے ہیں کہ اجل اسلام میں 2 طرح کے ہیں. یہ آپ کو نہیں معلوم؟ اجل محتوم اور اجل معلق. شیخ صاحب آپ کو نہیں معلوم؟ اور میری طرف دیکھو نا یار، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اجل معلق اجل محتوم کا پتہ آپ کو نہیں پتا؟ جواب نہیں دے رہا بھائی. میں پوچھ رہا ہوں، میرا ٹائم ہے، جواب دے دو. کہہ دو مجھے نہیں آتا. کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بولیں. اور بھائی آپ کو پتہ، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اجل معلق اجل محتوم کا پتہ ہی نہیں پتا آپ کو؟ جی آپ بات کریں. جی کہتا بات کے حوالے سے کیا نہیں، بات میرے سوال کا جواب دے دو. آپ کو پتہ ہے یا نہیں ہے؟ جی پتہ ہے، آپ بتائیں آگے. اس کا فرق پہلے بتائیں اور پھر یہ بتائیں کہ شیعہ مذہب میں امام علیہ السلام کس اجل کا علم حاصل ہے؟ اجل معلق کا علم حاصل ہے، اجل محتوم کا علم حاصل ہے. امیر المؤمنین ائمہ اطہار علیہ السلام کو اجل محتوم کا علم حاصل ہے، اجل معلق کا علم حاصل نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کو ہر غیب کا نہیں معلوم. بعض ایسے غیوب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اسے روکا ہوا ہے. آپ شیعہ کو احادیث میں آپ ہمیں دکھائیں کہ اہل بیت علیہ السلام کو دونوں اجل کا پتہ ہے. ٹھیک ہے نا. خالد بن ولید کو کے ساتھ جو بات ہوئی، امیر علیہ کو پتہ ہے کہ خالد ان کا قاتل نہیں ہے، خالد ان کو قتل نہیں کر سکتا، لیکن خالد کے علاوہ کوئی دوسرا شخص ان کو قتل کر سکتا ہے، بالکل قتل کر سکتا ہے. اگر امیر المومنین علیہ السلام اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیں، زہر کھا لیں، وہ مر جائیں گے، اسی وقت مر جائیں گے. ٹھیک ہے نا. امیر المومنین علیہ السلام کو کوئی دوسرا شخص تلوار سے پیچھے سے مر جائیں گے، قتل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اجل اسلام میں 2 طرح کے ہیں بھائی. ایک طرح ہے اجل معلق، ایک اجل محتوم ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں فرماتا ہے یغفر لکم ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. اس کے ذیل میں بہت سارے ابحاث ہیں، آیات روایات ہیں کہ اجل 2 طرح کے ہیں. ائمہ طاہرین علیہ السلام کو اجل محتوم کا پتہ ہے اور اجل معلق کا نہیں پتہ. اچھا، پھر ان کا یہ تماشا کہ کہتے ہیں وہ 4 نمبر پہ تھے. انہوں نے جب لوگ آئے انہوں سے بیعت کیے تو انہوں نے بیعت قبول کیے تو انہوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کیا. یہ کہ اللہ کے حکم کی کیسے مخالفت ہوئی؟ لوگوں نے عثمان کو قتل کیا. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ ظالم خلیفہ ہے، یہ باطل خلیفہ ہے، اس کو قتل کیا لوگوں نے.
اس کو قتل کرنے کے بعد انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے بیعت کیا. تو یہ اللہ کو کیسے انہوں نے جھٹلایا بھائی؟ لوگ اگر ان کے امامت کے قائل ہو گئے ہیں کہ ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ ہم اطاعت کریں گے بھائی، تو انہوں نے کیسے اللہ کی مخالفت کی ہے بھائی؟ یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، یہ کیا باتیں کر رہا ہے یہ شخص. تو یہ ان کا سارا زور کس بات ہے کہ پر ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک ظالم خلیفے کی بیعت کی. ٹھیک ہے بھائی، آپ ہمیں دکھائیں نا شیخ صاحب، یہ گفتگو اس وقت علمی ہوگی کیونکہ آپ علمی گفتگو کرنے سے قاصر ہیں شیخ صاحب، کہ آپ کے پاس کچھ بھی دلیل نہیں ہے سوائے جھوٹ، ڈرامہ بازی اور اس طرح کے کرتب دکھانے کے. آپ کے پاس کیوں ایک حدیث نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مرضی سے بیعت کیا؟ یہ کتاب ہے تمہارے بخاری کی کتاب ہے، یہ دیکھو تمہاری بخاری اپنی کتاب میں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، خود عائشہ کہتی ہیں کہ 6 مہینے تک انہوں نے بیعت ہی نہیں کی. خود عائشہ کا قول ہے، یہ دیکھو صحیح بخاری حدیث نمبر 4241، فلما توفیت دفنها زوجها علی علیہ السلام. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ابو بکر پہ غضب کیا ہے، جب تک وہ 6 مہینے تک زندہ تھی ابو بکر سے بات ہی نہیں کرتی تھی. وہ اچھا کہ ابو بکر اگر صحیح خلیفہ ہے تو ابو زہرا ان سے کیوں بات نہیں کرتے؟ آپ کہتے ہیں نا بیعت کیا ان سے، ان کے خلافت کو مانا، تو زہرا نے ان سے بات کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ زہرا ان کو اپنی گفتگو کا لائق کیوں نہیں سمجھتی تھی؟ اس کا جواب دینا ذرا. اور جب زہرا کی وفات ہوئی ہے 6 مہینے تک، وہ فلمت علی علیہ السلام نے ان کو راتوں رات دفن کیا. ولم یؤذن بها ابا بکر وصلی علیہا، ابو بکر کو بتایا بھی نہیں، خود نماز پڑھایا اور رات دفن کیا. آپ میرے سوال کا جواب دے دیں، اگر ابو بکر صحیح خلیفہ ہے تو اس کو زہرا کے نماز پہ کیوں نہیں بلایا گیا ہے؟ شیخ صاحب جواب دینا اس کا. وعاشت بعد النبی 6 اشہر، وہ 7 مہینے تک زندہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. فلما توفیت استنکر علی وجوہ الناس فالتمس مصالحة ابی بکر ومبایعته ولم یکن یبایع تلک الاشہر. یہ خود عائشہ کہتی ہیں کہ 6 مہینے تک انہوں نے بیعت نہیں کیا تھا ابو بکر سے. شیخ صاحب میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ سنی نہیں رہا بھائی. 6 مہینے تک انہوں نے بیعت نہیں کیا تھا. 6 مہینے کے بعد عائشہ کے اپنے الفاظ ہیں کہ انہوں نے تنگ آ کر اور اکراہ میں ابو بکر سے بیعت کی ہے. آخر مجھے بتائیں کہ یہ 6 مہینے تک انہوں نے کیوں بیعت نہیں کیا اور اکراہ کے ساتھ کیوں بیعت کیا؟ یہ آپ کی اپنی کتاب ہے.